جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے، 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے۔ ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، وائی وڈ دے ناٹ ڈو اٹ؟ وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہے۔ اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کی یہ سیاسی سودہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے۔ ذہنی مریض کا بیانیہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ کہا تم کون ہو؟ تمہاری یہ کیا سوچ ہے؟ تم کس کی زبان بول رہے ہو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا یہ ایک ذہنی مریض ہے، اس کے منفی بیانیے کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ یہ سمجھتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ سمجھتا ہے اگر اقتدار میں نہیں تو آمریت ہے۔ تم سب کو بار بار بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کی شعبدہ بازیوں کا وقت ختم ہو چکا۔ اس شخص کا بیانیہ ریاست اور افواج کے خلاف ہے۔ 9 مئی کو جے ایچ کیو پر حملے کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ بغیر کسی ابہام کے کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ تاریخ میں پاک فوج نے کسی شخص کے بارے میں ایسے بات نہیں کی، ماضی میں کسی سیاستدان نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات، اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے، اس ریاست سے، اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں۔ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو۔ پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کا باپ بھی فوج اور عوام میں درار نہیں ڈال سکتا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ تم کون ہو جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا دوسروں کو غدار کہتا پھر رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ 3 دن پہلے بیانیہ دیا کہ خارجیوں سے بات کی جائے۔ دہشت گرد بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ کہتا تھا پشاور میں دہشت گردوں کا دفتر کھولا جائے۔ بھیجو اپنی اولاد کو فوج میں اور خارج کے آگے کھڑا کرو۔ تم نے تو اپنی اولاد کو باہر رکھا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ ریاست پاکستان کا موقف ہے کہ فتنہ الخوارج سے بات نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اور سیاست ملک اور عوام کی جان و مال سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ پاکستان میں اس جھوٹ اور فریب کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ کتا بھونک رہا ہو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے متعلق سوال پر جواب۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا فیصلہ حکومت کا ہے، فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس قربانیاں دے رہی ہے، کیا آپ اسے مضبوط کر رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا دہشت گردی ایک دن میں ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے سیاسی مرضی کی ضرورت ہے۔ ہم ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی افغانستان رجیم سے بات کرنے سے انکار نہیں کیا۔ فوج نہیں حکومت ریاست ہوتی ہے، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے، اب یہ ہوتی ہے، آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چل اور منٹوں میں گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے۔ اب گھستا ہے
ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا, یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ, یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر. اتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں یہ خبریں بیان کر رہا ہے. کہاں سے نیریٹو چل رہا ہے, کدھر سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کو اٹھاتا ہے, وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی. بھارتی میڈیا پاک فوج کے خلاف پی ٹی آئی کی زبان بنا ہوا ہے. بھارتی میڈیا مخصوص ٹولے کا سب سے بڑا سہولت کار ہے. یہ ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے. ذہنی مریض اپنے اکاؤنٹ سے پہلے بیانیہ بناتا ہے, پھر بے نامی اور را کے اکاؤنٹس اس بیانیے کو پھیلاتے ہیں. نورین نیازی ملک و قوم کے خلاف انٹرویو دیتی ہیں. سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس بھارتی میڈیا دکھاتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ کون سا آئین و قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں. کسی کو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے خلاف اظہار رائے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر اس کے دور میں بھارت حملہ کرتا تو ذہنی مریض کشکول لے کر بھارت سے بات چیت کے لیے چل پڑتا. بات چیت کا بخار تو پہلے سے ہے. بھیک سے کبھی سیکیورٹی نہیں ملتی, ورنہ لیبیا اور غزہ کا برا حال نہ ہوتا. بڑے وثوق سے بتاتے تھے. ان کے خیال میں تو کہنے سے بھی لگ چکا تھا. ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا. ابھی پوچھے نہ کیوں نہیں لگا. ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, یہ ابھی پروموٹ ہو گیا. یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ ہمارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ ہماری سوئی کیوں اس فوج میں پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جو سا پتہ نہیں کیا ہو. سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا. سوشل میڈیا پر جھوٹ کا سیلاب تھا. اپنی مرضی سے سی ڈی ایف کا جعلی نوٹیفیکیشن چلایا گیا. ڈی جی ایس پی آر نے کہا, سب کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی مبارکباد دیتا ہوں. چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹر کا آغاز ہو گیا. چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا مقصد جنگی معاملات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. قوم کو اپنی بہادر افواج اور آپ کی قیادت پر ناز ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان. لکھا, اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے جن فاتحین نے قوم و ملک کو تاریخ ساز فتح سے نوازا, آج قوم ان کو اور ان کی کمانڈ میں لاکھوں وطن کے محافظوں کی لازوال خدمت کے اعتراف میں سپہ سالاروں کو اعزاز سے نواز رہی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل کو مبارک ہو. ان کو بھی اب قوم سے معافی مانگنی چاہیے. سول سائڈ یہ کہہ رہی ہے, ملٹری سائڈ یہ کہہ رہی ہے, سنسنی پھیل گئی, فلاں ہو گیا, آسمان گرنے لگا ہے. ناظرین یہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ بالکل گڑبڑ ہو چکی ہے اور دراڑ پڑ چکی ہے, اور دراڑ بہت بڑھتی جا رہی ہے. شرم آنی چاہیے, کیونکہ ملک دشمنی کریں گے, جیلوں کے باہر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں گے, رولز میں اجازت نہیں ہے. اب وہ بھی ملاقات ہم نے بند کروا دی جس کی اجازت دی. باہر بیٹھے بھگوڑوں اور ملک میں سینئر صحافیوں نے پروپیگنڈا کیا کہ لڑائی ہو گئی, دراڑ پڑ گئی. اللہ کا فضل ہے سب کو ناکامی ہوئی. وزیر اطلاعات عطا طارق کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا, جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اڈیالہ جیل کے باہر ملک دشمنی کی اجازت نہیں دیں گے. کہا تھا, ریاست ملک دشمنوں کو خود جواب دے گی. ریاست نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو بھی دشمن کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں وہ غداری کے زمرے میں ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا کا ایکس پر پیغام. لکھا, جب تک میرا سیاسی باپ تھا, وزیر اعظم تھا, اب بن باپ کے لاوارثوں اور سڑک چھاپ کا باپ جیل میں ہے اور غداری کے زمرے میں آ گیا. سیدھی اور آسان زبان میں ریاست نے دشمن, دہشت گرد اور ملک کو عدم استحکام پہنچانے والوں کو غدار ڈکلیئر کیا ہے. افغان حکومت یقین دہانی کرائے کہ دہشت گرد پاکستان داخل نہیں ہوں گے. جب تک ٹھوس یقین دہانی نہ مل جائے سرحد بند رہے گی. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا, مسئلہ صرف ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے کا نہیں ہے, افغان شہری بھی پاکستان میں سنگین جرائم میں ملوث ہیں. سرحد کی بندش کے تناظر کو اسی حقیقت میں سمجھا جائے. پاکستان کا افغانستان کی عوام سے کسی قسم کا اختلاف نہیں. افغان عوام کے لیے امدادی راہداری میں پاکستان ہمیشہ مثبت رہا. پاکستان نے افغانستان کے لیے امدادی سامان پاکستان کے راستے بھیجنے کی اجازت دی. 3 مراحل میں خوراک, ادویات اور دیگر ضروری اشیاء بھجوائی جائیں گی. سعودی عرب میں پاک افغان ملاقات کا میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا, مذاکرات سے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. سمندری طوفان اور سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاں بحق افراد کے لیے دعا. زخمیوں اور بے گھر متاثرین سے اظہار ہمدردی.
پاکستان کی امدادی اور ریسکیو کارروائیوں میں ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملیشین حکومت کو جس نوعیت کی مدد درکار ہو پاکستان فراہم کرے گا۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا اظہار تشکر، کہا پاکستان کی جانب سے رابطہ اور ہمدردی دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کا ثبوت ہے۔ جو لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ مالی وسائل صوبوں کو ڈیولپ کرنا ایک غلطی تھا، اس کا طور ثبوت NICVD کا ادارہ ہے۔ لڑکانہ میں ہمارا NICVD موجود ہے، حیدرآباد میں بھی NICVD موجود ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا دل کے مفت علاج کا نیٹ ورک بن چکا ہے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے پبلک سیکٹر میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مالی وسائل صوبوں کو دینا غلطی نہیں تھی، 18ویں ترمیم کو غلط سمجھنے والوں کے لیے NICVD مثال ہے۔ سندھ میں دل کے علاج کا سب سے بڑا نیٹ ورک بن چکا۔ NICVD دل کے علاج کا دنیا میں سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ ہسپتال میں صحت کی سہولتیں بڑھا رہے ہیں، کراچی کے ہر ضلع میں چیسٹ پین یونٹ کھول رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے منشور کے مطابق مفت بھی سہولیات فراہم کی۔ حیدرآباد، لاڑکانہ سمیت کئی شہروں میں NCVD موجود ہیں۔ سائبر نائف کا مہنگا ترین علاج کراچی میں مفت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے ہیں، یہاں روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہسپتال صوبائی حکومت کو ملے۔ جناح NICVD اور NICH کا بجٹ 11 ملین تھا، آج ان تینوں ہسپتالوں کا بجٹ 40 ارب ہو چکا۔ PTI رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار۔ عدالت نے شہزاد اکبر کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے تحریری آرڈر جاری کیا۔ عدالت کا شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم۔ مرزا شہزاد اکبر کے خلاف ایکس پر متنازع بیانات کی بنیاد پر مقدمہ درج ہے۔ PTI پارلیمانی پارٹی کا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سلمان اکرم راجہ کے خلاف تحریک پیش۔ ذرائع کے مطابق ارکان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ غیر سیاسی شخص ہیں، یہ کیسے سیکرٹری جنرل ہیں؟ سلمان اکرم راجہ بانی PTI کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتا۔ سلمان اکرم راجہ نے تمام رہنماؤں سے گالم گلوچ کی ہے۔ ارکان پارلیمانی پارٹی کا سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ جعلی دستاویزات اور ایجنٹ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس۔ پروٹیکٹر کے نظام کو فول پروف بنانے اور امیگریشن اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ۔ جنوری سے اسلام آباد میں AI بیسڈ امیگریشن ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوگا۔ جعلی ویزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ ڈیپورٹ افراد کے پاسپورٹ منسوخی کے بعد دوبارہ ویزا نہ ملنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب میں رشوت، بدسلوکی اور الزام کی کوئی گنجائش نہیں، پیرا فورس کی ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کے لیے جلد از جلد باڈی کیم لگانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، پیرا فورس کی کارکردگی، نگرانی، اصلاحات پر مکمل بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ پیرا اچھا کام کر رہی ہے، عوام میں نیک نامی کمانے کے لیے نتائج پر توجہ دی جائے، قانون ضرور نافذ کیا جائے مگر عوام کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جعلی ڈگری کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے تحریری آرڈر میں کہا کہ ڈگری کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے اور درخواست کے قابل سماعت ہونے کا جائزہ لیا جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 9 دسمبر کے لیے مقرر کر دی ہے۔ مجاز افسران کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن وکالت کی ڈگری کی تصدیق کے ساتھ ریکارڈ پیش کرے گا۔